تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ان دیکھی اللہ کو، ان دیکھی جنت کو، ان دیکھی جہنم کو، ان دیکھے فرشتوں کے باوجود وہ جو سر جھکتا ہے نا زمین کے اوپر، اللہ نا پہلے اس سے پوچھتا ہے۔ فرشتے آگے کہتے ہیں نا بندہ کیا نقطہ ہے استدلال، سبحان ان علماء کے۔ فرشتہ آگے کہتا ہے اللہ بندے بیٹھے سی تیرا ذکر کر رہے سی۔ اللہ پوچھتا ہے کیا بات چل رہی تھی؟ اللہ وہ تیری سے امید بڑی ہے۔ اچھا جنت کی امید ہے؟ جنت کی امید، جنت دیکھی انہوں نے کبھی؟ کہ اللہ جنت دیکھی نہیں ہے۔ اچھا اور کیا بات ہوگی؟ اللہ یہ ڈرتے ہیں، جہنم کا بھی ڈر ہے۔ اچھا جنم دیکھی انہوں نے؟ اللہ جنم نہیں دیکھی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جب بھی فرشتے گزرنے لگتے ہیں، اچھا کیا کر رہا تھا میں؟ ہمارے شیخ کہتے ہیں اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کیا کر رہا تھا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آسمانوں میں کیے ہوئے اعتراض کا اللہ قیامت تک جواب دیتا رہے گا۔ تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ نہیں کرے گا، تو اللہ ساتھ دلاتا ہے ان کو۔ یہ کر رہے ہیں اللہ نماز پڑھا۔ اچھا پیر کے فرشتے آ رہے ہیں یہ دفتر لے کے، اللہ پوچھا کیا کریں گی؟ عصر کی نماز کی شفٹ اوپر، کیا کریں؟ اللہ نماز پڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فجر کے فرشتے آ رہے ہیں دفتر لے کے، اللہ پوچھتا ہے فرشتہ کو کی کرتا پیا؟ اللہ وہ نماز پڑھا۔ اچھا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولتا نہیں ہے اللہ، احساس دلاتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا کو دے دے سجدہ، یہ شیخ عاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں، دے دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں تمہیں، جا دہلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے۔ اگر تیرے جینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دی پھر، جو امریکہ کے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملا تھا، جو پنڈوں دیہاتوں کے ان مدرسوں نے دیا مجھے، اگر مل جائیں تو آگے مجھے دیں۔ Give it to me if you have that peace in your heart۔ نہیں ہے، ایک سجدہ دے اپنے رب کو، میں کہتا ہوں 100 دروازے میرا اللہ نہ کھولے نا، میں اپنی فیلڈ چھوڑ دوں گا اس کے۔ ممن یتق اللہ، اللہ کہتا ہے تو قطرہ دے دے تقوی کا، یجعل لہ مخرجا، ہم دروازے کھول دیں گے تیرے لیے۔ بندہ گھبرایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے نا ان ظنی عبدی بھی، گمان اچھا رکھ ہم سے، میرے سے تیری ساری بدگمانیاں ہیں۔ اسباب کے اوپر توکل، اسباب پر توکل، اسباب پر توکل۔ اوے مسبب الاسباب کوئی شے نہیں، کیا تیرا اسباب کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گی تیرے اسباب؟ میں ہوں جو اسباب کا موجد ہوں، یہ دہریے کہتے ہیں۔ کیا کر لے گے تیرے اسباب؟ اوے اسبابوں کے بنانے والے کے پاس جا، اسبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کر دے۔ آخری بات یہی ہے کہ تکلیفوں اور غموں کے اندر اللہ بندے کو صرف پاس بلا رہا، نہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، 99 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس کو۔ کیسے اللہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بلانا ہوتا ہے تو اسے ٹچ ٹچ کرتا ہے تھوڑی سی، ان کا سمجھ آ جائے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ علیمہ من علیمہ، جان گیا وہ جان گیا، جاہلہ من جاہلہ، جنہوں گل سمجھ نہیں آئی انہوں گل سمجھ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچی کچی ٹوٹی امت کا اللہ
اس کا حیا ہے۔ ایمان کو احسان کے درجے تک پہنچا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دنیا کے اندر کلیجے کی ٹھنڈ اللہ تیرا دیدار ہے۔ اللہ پھر تو کہتا ہے موسیٰ کو لن ترانی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تم مجھے۔ اللہ ان کی دل کو وہ رویت نصیب کر جو میدانوں کے اندر بھی زخموں کی تاب تنگ نہیں کر سکی ان لوگوں۔ اللہ ہدایت دے، اللہم یہدیہم، اللہ ہدایت دے۔ جنہیں مل گئی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ اللہ ہمیں استقامت دے، ہمیں جو سمجھ آ گئی اللہ اس پر ہمیں استقامت دے۔ اللہ جو مریض ہیں پوری امت کے اور جو اس سائڈ کے بھی ہیں، اللہ تو رحمان ہے، کافروں کو بھی رحم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہ بیماروں کو شفا یاب کر۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ اللہ کتنے یہاں پر ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، اللہ کردار کے غازی نہ بن سکا۔ کتنے تیرے ولی بیٹھے ہوں گے جو شاید ممبروں میں ہمارے جیسے لفافیہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کون تیرا نیک بیٹھا ہوا ہے اللہ، کون تیرے کتنا قریب ہے اس محفل میں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اس چھت کے نیچے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کے سینوں کے درد کو کم کرتے ہیں۔ اللہ ان ٹوٹی ٹانگوں کے اوپر یہ جسم کا بوجھ نہیں انسان اٹھا سکتا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا حمل اٹھانے کی توفیق عطا فرما جو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا۔ اللہ تیری زندگی دی ہوئی ہے، تو نے لے لینی ہے اللہ، خاتمہ ایمان پہ کری۔ آگے بڑا سخت سفر ہے اللہ آگے۔ تیرا نبی کہہ کے گیا کن فی دنیا کانک غریب وعابر السبیل، مسافر بن کے رہی بھائی اس دنیا کے اندر، دل زیادہ نہ لیں۔ ہماری بھی مصنوعیت بڑی ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو پاپوں کو معاف کر دے۔ اتنی بات میں جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے، جو غلطیاں میں نے کی ہوں وہ سب میری ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر وآخر دعوانا ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ اور تو نہیں پائے گا، یہ میرا چیلنج ہے اللہ کہ تو نے جو فیصلہ کیا آدم کو وہ شرف دینے کے لیے، میں تجھے ثابت کروں گا تو غلط تھا اللہ نعوذ باللہ۔ یہ جملے آسمانوں پہ کہے گئے، قال رب بما غویتنی، تو نے گمراہ کیا اللہ مجھے۔ اس بدبخت نے یہ جرت کی اس عالی شان رب کے آگے کہ تو نے پلاٹ کیا میرے خلاف، نہ تو آدم بناتا اور نہ گیم اتنی خراب ہوتی، سب کچھ دیا میں نے تجھے اپنا، لیکن انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا جو ہر چیز کو صاف کر دیتی ہے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، گارے کی کیا صفت ہو سکتی ہے؟ یہ تقابل ہی نہیں تھا، تو نے اللہ غلط فیصلہ کیا نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کی بدماشیوں اور بدتمیزیوں کا جواب نہیں دیا جب تک کہ اس نے چیلنج نہیں کیا، تو اللہ نے بھی چیلنج ڈبل کیا پھر آگے سے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو کیا گیم بڑھائے گا؟ میں ڈبل کرتا ہوں تیرے میں ہینڈی کیپ کرتا ہوں اس کو تیرے مقابلے، میں تجھے آواز کی طاقت دیتا ہوں جو اس کے پاس نہیں ہوگی۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ، میں تجھے فوجیں دیتا ہوں جو شاید اس کے پاس نہیں ہوگی، میں تجھے پیادے دیتا ہوں ایسے جو شاید اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،